السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ صالح علیہ السلام جس کی دعا سے پتھر سے اونٹنی بن گئی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 7۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریاں کی پرورش کرنا اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی قوی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو بھی حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا۔ اس قوم کا رویہ بھی وہی تھا جو پہلے قوم کا ہوا تھا۔ لوگ ان سے کہتے تھے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے خوش ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی پوجا سے نہ روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کسی قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جلدی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ پر گھاس اگ گئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی ساعت کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، اگر پانی پینا چاہے تو پینے دو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمہیں وہ اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اسی کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارا کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی خبر سن کر آپ صدمے سے نڈال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے قوم سے فرمایا عن قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کڑک کی اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے
وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑے گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 8 جگہ آیا ہے۔ سمود قبیلہ کا نام سمود بن عامر کے نام سے منسوب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قدار بن سالف نے قتل کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو منگل کے دن قتل کیا گیا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 120 آدمی تھے۔ قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانوں کی تعداد 1500 تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے۔ قوم سمود بھی کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلنے اور بچہ جنے۔ قوم سمود پر کتنے دن اور کس طرح عذاب آیا؟ جواب: 4 دن۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص عذاب سے محفوظ رہا؟ جواب: ابو رغال، وہ حرم مکہ میں تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سنتے رہیے نبیوں کے قصے۔ ہم نے تو اپنا کام کر دیے، آپ اپنا کام کر لیجیے، چھوٹا سا سبسکرائب۔ خدا حافظ۔